اللہ اس کائنات کا نظام ایک اصول کے تحت چلا رہا ہے۔ انہی میں ایک نقطہ ہے خاندان کا بنانا اور اس کا ایک سربراہ ہونا۔ اب چاہے خاندانی ہو یا مملکتی امور، اس سربراہ کی عقل و شعور و طاقت کے محتاج ہوتے ہیں، مگر جہاں اس اصول کے منافی عمل ہوتا ہے اس کا نتیجہ بھی منافقت بھرا نکلتا ہے، جیسے کہ تاتاری قوم کی بادشاہت کا یہ رخ جس میں عورتوں کی ہٹ دھرمی نے اس طاقتور قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تاریخ نے یوں تو ہر عہد میں خواتین کے کردار کو اجاگر کیا ہے، مگر اس قوم میں سازشوں نے عروج کو ایسا زوال دیا کہ تاتاری عہد محض ایک خواب بن کر رہ گیا، جن کے قدموں کی دھمک سے زمین لرزتی تھی اور دنیا دہشت زدہ تھی۔ اسی قوم کی عورتوں کی ضد نے اس دہشت کو مٹی میں ملا دیا۔ وحشی منگول دنیا میں تو اپنا آپ منوا گئے مگر اپنی عورتوں سے ہار گئے۔ ہٹ دھرم نمبر 5، 11 دسمبر سن 1241 کی رات۔ اوغدائی اپنے خیمے کے گدے پر بیٹھا پھر سے شراب نوشی کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے ساتھ دو لوگ اور بھی تھے، جن میں ایک سوراقتی کی بہن اور دوسرا اس کا بھتیجا تھا۔ یہ دونوں خطا سے بطور مہمان آئے تھے۔ اوغدائی نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کے ساتھ گرم و سرد شراب کے جام خالی کرنے لگا۔ پھر اسی رات وہ سوتے میں مر گیا۔ صبح کو دوسری عورتوں نے اوغدائی کو مردہ پایا۔ ماتم شروع ہوا تو ان دونوں پر بھی الزام لگایا جانے لگا جو اس کے ساتھ شراب پی رہے تھے۔ بعض نے کہا کہ سوراقتی کی بہن نے خاقان کو زہر دے دیا ہے۔ جلائر خان وادے کے ایک طاقتور سردار ایلچی دائی نویار نے خبر سنی تو اسے درست لہجے میں اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، یہ کیا خرافات ہے؟ خاقان ہمیشہ ضرورت سے زیادہ پیتا رہا ہے۔ خاقان کو بدنام کرنے سے فائدہ؟ اس نے کسی اور کے ہاتھ سے زہر کیوں پیا؟ بس اس کا وقت آ چکا تھا، وہ مر گیا۔ کسی کو ایسی بیہودہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سب نے اس کی بات کو مان لیا۔ دستور کے مطابق یہ حکم نافذ کیا گیا کہ ڈاک کے راستے بند کر دیے جائے، کسی تاجر یا اجنبی کو قراقرم کے دروازے کو اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ان کی قوم کا کوئی شخص نیلی جھیل کے خیمہ گاہ سے باہر نہیں جا سکتا بجز ان قاصدوں کے جنہوں نے خبر خاقان زرری کے قریبی رشتہ داروں تک پہنچانے کا ذمہ لیا تھا۔ سراہوں پر مسافروں کو روک لیا گیا۔ تیزگام راہواروں پر قاصد دوڑائے جا رہے تھے۔ ایک نے تلاش کر کے کویوں کو ڈھونڈ نکالا جو گوبی کے علاقے میں آوارہ گھوم رہا تھا۔ افواہ جو کہ یورپ کی مہم پر برسرے پیکار تھی، اس کی طرف بھی پیغام بھجوا دیا گیا کہ وہ اوغدائی کے وطن واپس چلے جائے جہاں عزیزوں کی مجلس مشاورت منعقد ہونے والی ہے۔ اوغدائی کی موت سے گویا سب کو آزادی مل گئی تھی۔ سب سے زیادہ فکر اور اندیشہ توراکینا کو تھا، کیونکہ اب چنگیز خان کے خاندان میں سب سے زیادہ بزرگ چغتائی تھا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور کثرت شراب نوشی سے اس کی صحت بھی جواب دے چکی تھی۔ دوسرا کوئی بھی اس خاندان میں ایسا نہ تھا جو سلطنت کے بار کو اٹھا سکے۔ کچھ کو ویسے ہی خاقان بننے سے دلچسپی نہ تھی۔ جب اوغدائی نے دم توڑ دیا تو خاتون اعظم توراکینا کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا کرے۔ وہ فوراً لیوچس سائی سے مشورہ کرنے چلی گئی۔ اب خاقان باقی نہیں رہا، تاج و تخت کا کاروبار کیسے چلے گا؟ لیوچس سائی نے جواب دیا، خاقان نے مرنے سے پہلے ایک وصیت نامہ تحریر کیا ہے، ہم اس کی تعمیل کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اجنبیوں کے ہاتھ حکومت کی باغ دوڑ نہیں دے سکتے۔ توراکینا کو کسی اور جواب کی توقع تھی، لیکن اس خطائی کی آہنی طبیعت ایسی تھی کہ وہ اس عورت کا لوہا ماننے کو قطعاً تیار نہ تھا۔ بیوہ توراکینا انتہا غصے کے عالم میں واپس ہوئی اور اپنے دوسرے مشیروں سے رائے طلب کی، جنہوں نے اس کی یاد دہانی کرائی کہ ان کے دستور کے مطابق مردہ سردار کی پہلی بیوی اس وقت تک رایا اور اس کی املاک کی نگہبان ہوتی ہے جب تک اس کا جانشین نامزد نہیں ہو جاتا۔ اس لیے اب وہ خود اوغدائی گھرانے کی سرتاج ہے اور عنان حکومت اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا۔ یہی توراکینا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو سربراہ سلطنت بنانے کا اعلان کرتا، ایک اور واقعہ رونما ہو گیا۔ اوغدائی خاقان کو چنگیز خان کے مرنے کے بعد جو بیویاں وراثت میں ملی تھیں ان میں ایک موق بھی تھی۔ توراکینا ادھر جوڑ توڑ میں مصروف تھی جب اس نے اپنے سربراہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اندر ہی اندر چغتائی کے بیٹوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا تھا۔ اس نے اعلان کیا چونکہ وہ اوغدائی کی بیواؤں میں سب سے بڑی ہے اس لیے حکومت کرنے کا حق اس کا ہے۔ ادھر لیوچس سائی کا اپنا استدلال تھا، سلطنت مردہ خاقان کا حق تھی، جو اس کا حق تھا اس پر کسی دوسرے کو کیسے اختیار حاصل ہو سکتا ہے۔ اس نے سمجھاتے ہوئے کہا، اب یہ قوم محض ایک ایسا قبیلہ نہیں جن کی ساری املاک محض چند گلوں اور بڑوں پر مشتمل ہو، لہٰذا تمام بڑوں اور بہادروں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ان کے مطابق بوڑھے چغتائی سے استدعا کی گئی کہ وہ تاج و تخت کو قبول کر لے۔ اب توراکینا کو دوہرے محاذ پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف موق نے عنان حکومت کو چغتائی کے بیٹوں کی مدد سے اپنے ہاتھ میں لینے کا اعلان کر دیا تھا اور دوسری طرف لیوچس سائی کا فیصلہ تھا جس کا احترام آج تک چنگیز خان کا خاندان کرتا چلا آیا تھا۔ اس کی بے صبری کی عادت اور لالچ و ہٹ دھرمی اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔
وہ فوراً چغتائی کے پاس پہنچی اور اسے سارے حالات کے بارے میں احساس دلایا کہ معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تب بوڑھے چغتائی نے بڑے تحمل اور اطمینان سے جواب دیا، میں اب اپنے بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے اس دعوے سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی خود میں ہمت پا رہا ہوں کہ تاج و تخت کا بوجھ اٹھا سکوں۔ ویسے بھی قبائلی دستور کے مطابق تمہارا دعویٰ درست ہے۔ جب تک کرولتائی کسی اور خاقان کا انتخاب نہیں کر لیتی اس وقت تک تم حکومت کے کاموں کو چلا اور نمٹا سکتی ہو۔ رہی بات موق کی اور میرے بیٹوں کی، تم اپنے بیٹوں کو تو سمجھا سکتا ہوں کہ اس کی حمایت نہ کریں، مگر اس سربری عورت کو لگام نہیں دے سکتا۔ اس سربری عورت سے تو میں خود نپٹ لوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ سانپ کا سر کس طرح کچلا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے چغتائی کے پاس سے واپس آ گئی۔ واپس آ کر سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ایک فرمان کے تحت عبد الرحمن کو اپنی سلطنت کا وزیر اعظم مقرر کر دیا اور لیوچس سائی کے ساتھ دوسرے عہدیدار اس کے ماتحت کر دیے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے فرمان پر دستخط کر دیے۔ ایرانی وزیر عبد الرحمن نے خزانوں کے منہ کھول دیے اور خاندان زرعی کے عزیزوں کو تحائف سے مالا مال کر دیا۔ اس نے خاقان عہدائی کے کئی افسروں کو گرفتار کر لیا، کئی وزراء کو تبدیل کر کے اپنے اعتماد کے وزیروں کو لگا دیا۔ اس کام میں سے تقریباً 1 سال لگ گیا۔ اس دوران موک بھی اپنے ہاتھ پر مارتی رہی، لیکن توراکینا نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ اس کو پتہ چلا کہ خفیہ طور پر عہدائی کا محتمم اعظم چنکائی اور نائب محتمم اعلیٰ محمد یلواج موک کی مدد کرتے ہیں، چنانچہ اس نے انہیں بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تو توراکینائی کے بیٹے قد آن کے پاس چین چلے گئے۔ وہ مسعود بیگ ترکستان کی طرف سے محتمم اعظم تھا، پھر ادھر سے وہ روس میں پناہ گزین ہوتے چلے گئے۔ توراکینا بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور ان کو کرگیزوں کو حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں پیش کیا جائے۔ توراکینا کے ان ہنگامی احکامات نے موک کو اکیلا کر دیا۔ موک کو پتا تھا کہ توراکینا کس قدر منتقم مزاج ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کا مرتے دم تک پیچھا کرتی ہے۔ چنکائی اور یلواج کو گرفتار کرتے ہوئے چغتائی خان کارا نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ سن 1242 تک توراکینا نے اپنی سیاسی طاقت دوبارہ حاصل کر لی اور خاتون اعظم کہلانے لگی۔ لیوچس سائی کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اس کی جگہ عبد الرحمن کو وزارت عظمیٰ دے دی گئی ہے۔ اسے سے کہا، ان احکامات کی تعمیل نہیں کی جا سکتی کہ بیوہ ملکہ یہ چاہتے ہیں کہ 30 سال کی خدمت کے عوض مجھے سزائے موت ملے۔ بوڑھا لیوچس سائی اپنی دھن کا پکا تھا تو اس کے مقابلے میں توراکینا بھی اپنی ہٹ کی پکی تھی۔ اسے لیوچس سائی کے مقام اور اہمیت کا بھی علم تھا، اس لیے وہ لیوچس سائی کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جہاں وہ اس سلطنت کے بانیوں میں سے تھا، وہاں اس نے سلطنت کے لیے ایسا آئین وضع کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت متمول ہو گئے تھے، لیکن محکوم قومیں بھی نیست و نابود ہونے سے بچ گئی تھی۔ لیوچس سائی کی وجہ سے شہروں اور دشت کے درمیان رابطے کا سلسلہ قائم ہوا تھا، اس لیے توراکینا اس کی تعریف اور عزت کرتی تھی، مگر وہ دل کے ہاتھوں اور اپنے لالچ کے ہاتھوں بھی مجبور تھی۔ لیوچس سائی کے شدید احتجاج کے باوجود عبد الرحمن نے محصول اور لگان میں دگنے اضافے کی تجویز وضع کی۔ اسی دوران قانون ساز چغتائی کا بھی انتقال ہو گیا، جس وجہ سے توراکینا کی اپنی طاقت مزید طاقتور اور زیادہ مستحکم ہو گئی۔ مایوسی کے عالم میں لیوچس سائی نظم و نسق سے کنارہ کش ہو گیا۔ یہ ان کی تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ ایک عورت کا ہاتھ اس سلطنت کی دنیا کاروبار کو چلا رہا تھا، اور یہ عورت توراکینا تھی جو اب اپنی عمر کی 60 سالوں پر پہنچ چکی تھی، اور وہ عہدائی کے سوا ہر کسی کو بد شکل نظر آتی تھی۔ اس میں دشت میں پیدا اور جوان ہونے والی عورتوں کی طرح کڑا پن تھا، ہٹ دھرمی تھی، اور وہ بڑھاپے میں بھی بڑی ہمت و حوصلہ رکھتی تھی۔ اسے انتظام میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ وہ فتوحات کے ایام سے پہلے ہی پختگی کو پہنچ چکی تھی۔ مورخ اس بات پر متفق تھے۔ توراکینا بڑی دانش مند اور اپنی ضد کے مطابق حکومت کرتی رہی۔ عورت ہونے کے باوجود اس میں عہدائی کے مقابلے میں اپنے آپ کو ضرورت کے لحاظ سے ڈھالنے لینے کا زیادہ ملکہ حاصل تھا۔ اسے بڑی شان و شوکت کے ساتھ پالکی میں سوار ہو کر نکلنا زیادہ پسند تھا۔ وہ چاہتی تو آسانی سے اپنے خیمے میں گوبر کی آگ کے الاؤ کے پاس بھی سو سکتی تھی، لیکن اسے قراقرم کے محل میں آرام کرنا پسند تھا، جہاں انگیٹھیاں تھیں اور شاندار پیچی کاری کے فرش پر موٹی مف تھے۔ اسے ایک طرح سے یقین تھا کہ طاقت اور قوت اس کا پیدائشی حق ہے، کیونکہ وہ عہدائی خاندان کی سردار تھی۔ وہ بیوہ ملکہ نہ تھی، خاندان زرعی کی سرتاج تھی۔ اس بات کو چغتائی نے بھی مانا تھا۔ توراکینا پر اب موسموں کی سختیوں نے جھریاں ڈال دی تھیں اور اس کی جلد کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے شوہر سے بھی زیادہ شاہانہ مزاج اور آرام پسند بن گئی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے اطمینان اور طاقت کی خواہاں تھی، اس کے لیے وہ ہر قربانی کو جائز سمجھتی تھی۔ توراکینا مشکلوں رکاوٹوں سے نہیں ڈرتی تھی۔ دوسرے اپنی قوم کی طرح اس کا دل کافر تھا۔ اسے یقین تھا کہ دولت وہ آسانی سے حاصل کر سکتی ہے اگر وہ سادے سے چینی کاغذ پر بھی مہر ثبت کر دے۔ جو اس کے وزیر عبد الرحمن کی تحویل میں تھی
تو اجنبی ملکوں کے سوداگر بھی نمودار ہو کر اس کے قدموں پر بڑی تعظیم اور نیازمندی سے سونے چاندی کا ڈھیر لگا دیتے، اور یہ صرف کاغذ کے پرزے کی وجہ سے ممکن ہوتا۔ اس کے دولت کے حصول کی کوئی حدود و انتہا نہ تھی جو عبد الرحمن کے حسن انتظام سے حاصل ہو سکتی تھی، اور جو اس ہوشیار بھیدی کنیز فاطمہ کے مشورے سے حاصل کی جاتی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک فاطمہ ہی ایسی ہے جو اس ملکہ اعظم کے بھیدوں سے آگاہ تھی، اس لیے اب وہ لیوچس سائی سے بھی مشورہ لینے کی زحمت نہ اٹھاتی جو کراکرم کے اپنے مکان میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ لیوچس سائی کو اب بھی اعتراض نہیں تھا کہ اغدئی خاندان اس قدر سہولت سے اتنی دولت سمیٹ رہا ہے۔ وہ افسوس کر رہا تھا مشیرہ نے تخت کی نیت ٹھیک نہیں، دربار پر حرص کا غلبہ ہے، عہدوں کا نیلام ہو رہا ہے، ایماندار لوگ قید میں پڑے سڑ رہے ہیں جن کا واحد جرم یہ ہے کہ انہوں نے خلاف قانون لوٹ مار کی مخالفت کی ہے۔ لیوچس سائی کے لیے یہ بات کسی صدمے سے کم نہ تھی کہ اس نے 30 سال تک چنگیز خان، اوغدائی اور توراکینا کی خدمات سر انجام دی تھی۔ آخر میں اسے کیا صلہ ملا؟ اس سے سب کچھ چھین کر اسے قید تنہائی کا شکار بنا دیا گیا۔ اس صدمے سے وہ عفریت والے سال کے 5ویں مہینے میں مر گیا۔ جب لیوچس سائی کا انتقال ہو گیا تو عبد الرحمن کے ساتھیوں نے توراکینا سے ارشاداً کہا کہ جو شخص اتنے عرصے تک خاقانوں کا خاص عہدیدار رہا، اس کے پاس بڑی دولت جمع ہوگی۔ اس کے مرنے کے بعد یہ دولت خانوادہ اوغدائی میں منتقل ہو جانی چاہیے۔ توراکینا ہچکچائی، وہ صرف چنگیز خان کی روح سے ڈرتی تھی اور اس خطائی کے لیے لیوچس سائی کے دل سے عزت بھی کرتی تھی، لیکن لوگوں کے غصانے پر اس نے اپنی چہیتی فاطمہ سے مشورہ مانگا۔ تم جانتے کہ لیوچس سائی کے مرنے کے بعد لوگوں میں کیا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے؟ اس میں حرج بھی کیا ہے؟ اس نے اتنے سال خاقانوں کے ساتھ گزارے ہیں، یقیناً اس نے بے شمار دولت بھی جمع کر رکھی ہوگی۔ اگر اب وہ آپ کے خزانوں میں جمع ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ فاطمہ نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اب توراکینا کے دل میں بھی تجسس جاگ اٹھا۔ اس نے حکم دیا کہ لیوچس سائی کے گھر کی تلاشی لی جائے اور اس کی ساری دولت کو ضبط کر لیا جائے۔ عبد الرحمن نے چند لوگوں کو لیے لیوچس سائی کے گھر کی تلاشی کے لیے بھجوا دیا، مگر اس کے گھر سے وہ خزانہ یا دولت تو نہ ملی جن کی انہیں تلاش تھی۔ البتہ تھوڑے سکے اور 1 درجن کے قریب بانسٹیں ضرور ملی جن سے لیوچس سائی اپنا دل بہلاتا تھا۔ پرانے مسودوں اور کتابوں کی الماریاں تھیں، کئی ایسی جلدیں تھیں جو اس خطائی نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ پرانے سکوں دھاتوں کا ذخیرہ تھا جن پر پتھر اور سنگ مرمر کے نقوش تھے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا جو تلاشی لینے والوں کے ہاتھ آتا۔ توراکینا جہاں بے حد ضدی تھی، وہاں وہ دوسری عورتوں کے معاملے میں بہت شکی مزاج تھی۔ وہ حسد کی حد تک ان عورتوں سے بدظن تھی جو کسی بھی معاملے میں اس سے آگے نکلنے کی کوششیں کرتی، خاص طور پر سوریاکتی کو تو وہ اپنا رقیب خاص سمجھتی تھی، جو خود بھی چنگیز خان کے ایک بیٹے کی بیوہ اور ایک بڑے خاندان کے سردار کی بیٹی تھی۔ سوریاکتی نت نئے فیشن کرتی اور جاذب نظر خوبصورت کپڑے پہنتی۔ اس نے اپنی حیا کی وجہ سے کویو کی دوسری بیوی بننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے سوا اور کسی بات کی طرف دھیان نہ دیتی اور نہ ہی پرواہ کرتی۔ وہ اس بات کو بھی سمجھتی تھی کہ اس کے بیٹے بھی خاندان زرین کا ایک حصہ ہیں، جیسے اوغدئی خانوادے کے لڑکے۔ توراکینا نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کویو کی جنگ میں ناموری حاصل کرنے کے لیے مغرب کی فوج کے ساتھ صوبدائی کی کمانداری میں اس لیے بھیجا تھا کہ اس وقت تک کوئی شہزادہ اہل دشت میں عزت حاصل نہ کر سکتا تھا جب تک وہ میدان جنگ میں فوج کی قیادت نہ کرے۔ توراکینا اپنے حسد کو چھپاتی تھی اور سوائے کان دھر کے سننے والی فاطمہ کے کسی اور پر اپنے دل کا بھید ظاہر نہ کرتی تھی۔ بیوہ ملکہ شہزادوں اور بڑے سرداروں سے کہتی تھی کہ وہ اس کے بیٹے کویوب کو، جو اوغدائی کی اولاد اکبر ہے، تخت کا مالک منتخب کرے۔ اس راہ کی ایک رکاوٹ تھی کہ خاقان کے لیے اوغدائی نے اپنے ایک پوتے شیرامون کو اپنا وارث مقرر کیا تھا، جبکہ توراکینا کا کہنا تھا کہ جب بیٹا زندہ ہے تو پوتا کیسے وارث بن سکتا ہے۔ مجلس مشاورت کا وقت آیا تو باتوں نے اس میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ توراکینا نے حکم دیا کہ خاندان زرین کی دوسری کرولوتائی نیلی جھیل کے کنارے باتوں کے بغیر منعقد کی جائے۔ سن 1245 میں چند ہفتوں کے لیے نیلی جھیل کا پڑاؤ دنیا کا دارالحکومت بن گیا۔ یہاں 2 لاکھ سمور کے خیمے سرائے اردو کے اطراف میں نصب کیے گئے، لیکن لوگوں کا رش اس قدر زیادہ تھا کہ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر گھوڑوں سے اترنے کی جگہ نہ ملتی تھی۔ مہمانوں کی کثرت سے جنگل میں منگل کا سما پیدا ہو گیا تھا۔ تمام مہمان نئے خاقان کے لیے تحائف لائے تھے۔ 20 تاجدار کویوب کے آگے اطاعت کے لیے آئے تھے۔ اوغدائی، توزلائی اور چغتائی کے خانوادوں کے تمام اراکین
اپنے دور دراز علاقوں سے قیوق کی قرولدائیکی کی ضیافت اور ناچ گانے میں حصہ لینے آئے تھے۔ ضیافت کے دوران 3 بڑے خانوادوں کی اولاد کے دل میں ایک طرح کا خوف و ڈر تھا۔ باتو اپنے عزیز کی مجلس مشاورت میں نہیں آیا تھا اور انہیں چنگیز خان کا قول یاد تھا، وہ جو دور رہ جائے گا اور نہیں آئے گا وہ اس پتھر کی طرح ہوگا جو گہرے پانی میں گر جائے گا، اس تیر کی طرح جو لمبی لمبی گھاس میں جا گرے وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ وہ سب قیوق سے بھی ڈرتے تھے۔ اب جبکہ وہ خاقان بن چکا تھا، وہ کسی کو بلا اجازت استبل کے اس پار اپنے تک نہ آنے دیتا اور خود بات کرنے سے پہلے کسی کو بات کرنے نہ دیتا۔ اس کا مزاج بھی اپنے دادا کی طرح سخت اور شاہانہ تھا۔ کچھ بوڑھے یہ سمجھتے تھے کہ چنگیز خان کی روح عالیشان پرچم سے نکل کر قیوق کے بیمار جسم میں حلول کر گئی ہے۔ دونوں کی طبیعت میں وہی بے رحم سختی تھی۔ قیوق کی صحت فطری طور پر ضعیف تھی، وہ اکثر علیل رہتا تھا۔ اس کے باوجود شام سے صبح تک شراب کے ساغروں اور خوبصورت لڑکیوں کے جھرمٹ میں رہتا اور دادے عیش دیتا تھا۔ اس لیے اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ دن کو اسے مالی خولیا کے دورے پڑتے اور وہ کسی سے بات نہ کرتا تھا۔ فیاضی میں وہ سب سے بازی لے گیا تھا اور اس کی تمنا تھی کہ اس کے معاملے میں اسے اپنے والد سے زیادہ شہرت حاصل ہو۔ نیا خاقان امراض سے پریشان، اپنے ارادے کی پختگی سے سرگرم، اپنے ساتھیوں سے الگ تھلگ اور راتوں کو شراب و شباب میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس نے خاقان بنتے ہی پرانے دیانتدار وزیروں کو پھر سے طلب کیا۔ اس کے اس اقدام نے درباریوں کے حوصلے کو بلند کیا تو شکوے شکایت کے دفتر کھل گئے۔ لوگوں نے سب سے پہلے مالی شعبدہ باز عبد الرحمن کے متعلق اس کے کان بھرے۔ اس کے تعلقات ملک اعظم سے ہیں اور وہ مالی بے ضبطگی میں سر فہرست ہے۔ کسی نے کہا وہ انتہائی چالاک اور شعبدہ باز ہے، اس نے مکاری سے ملکہ کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ دوسرے نے بتایا۔ چنانچہ اس نے فوراً عبد الرحمن کی گرفتاری کا حکم دیا، اس سے پہلے کہ اس کی سفارش ملکہ اعظم تورا کی نہ کرتی اور اس پر کسی قسم کا دباؤ ڈالتی، اس نے عبد الرحمن کو قتل کروا دیا۔ عیسائی الغیوری وزیروں کا چناؤ کر کے انہیں مختلف عہدوں پر لگا دیا۔ تورا کینہ کو یہ توقع ہی نہ تھی کہ قیوق ایسا قدم اٹھائے گا، خاص طور پر جب اسے عبد الرحمن کے قتل کی خبر ملی تو وہ قیوق سے بے حد ناراض ہوئی، مگر قیوق نے اس کے ناراضگی کا ذرہ بھر خیال نہ کیا۔ عبد الرحمن کے قتل کا صدمہ بھی کم نہ ہوا تھا کہ اسی کردار سے شکایت کی کہ ایرانی کنیز فاطمہ کا اس کی والدہ تورا کینہ پر بہت اثر ہے۔ انہوں نے جو سب دیکھا سنا تھا اس کے گوش گزار کر دیا۔ وہ مزید زور دے کر کہنے لگے، اگر اسی طرح وہ عظیم خاتون پر اثر انداز رہی تو بہت جلد وہ وقت آ جائے گا جب اس عظیم شان سلطنت پر اسی کی حکومت ہو جائے گی۔ انہوں نے قیوق کو یہ بھی یقین دلایا کہ یہ کنیز تم پر اور تمہارے بھائیوں پر بھی جادو کرے گی، کیونکہ اس نے جادو ہی کے ذریعے تمہاری والدہ کو قابو کیا ہوا ہے۔ قیوق نے کہ فاطمہ کو اسی وقت اس کی والدہ کے خیمے سے گرفتار کر کے اور زبردستی پکڑ کر لایا جائے اور پھر اسے برہنہ کر کے کوڑے لگائے جائیں۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ سپاہی تورا کینہ کے خیمے میں گئے تو فاطمہ اور تورا کینہ کسی بات پر بے تحاشا قہقہے لگا رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فوراً فاطمہ کو دبوچ لیا اور اسے زبردستی ساتھ لے جانے لگے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تورا کینہ چلا اٹھی۔ خاقان کا حکم ہے جسے پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ سپاہیوں نے جواباً کہا، یہ میرا حکم ہے، اسے فوراً چھوڑ دیا جائے، میں خود قیوق سے بات کرتی ہوں۔ تورا کینہ نے غصے سے کہا، مگر وہ اسے زبردستی ساتھ لے گئے تھے۔ اسے لے جا کر اس پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ اس نے جادوگری کا اقرار کر لیا۔ منگول جادو شکنوں نے پہلے ہی اطمینان کر لیا کہ اس کے جسم میں جو بدرو چڑیل ہے وہ اس کے مرنے کے بعد کھل کر اوروں کو نقصان تو نہیں پہنچائے گی۔ انہوں نے اس کے سر کے تمام بال کاٹ کر اس کے جسم پر تشدد کر کے اسے ڈوبنے کے لیے ندی میں دھکیل دیا۔ اس پر تورا کینہ کو بے حد غصہ آیا، مگر قیوق نے اس کے غصے کی قطعاً پرواہ نہ کی۔ اس طرح کمزور سے قیوق نے اپنی تیز اور فوری فیصلوں سے اس خانہ بدوش سلطنت کے معاملات کا رخ پھیر دیا۔ وہ اپنی والدہ تورا کینہ کی طرح زین پر بیٹھے بیٹھے حکومت کرنے کے حق میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دشمنوں کے خلاف جنگ کے سلسلوں کو برقرار رکھے۔ وہ ساری دنیا پر اپنی قوم کی برتری مسلط کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان علاقوں میں پہنچنا چاہتا تھا جہاں ابھی تک ان کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز نہ پہنچی ہو۔